آپ جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج اتنے لوگ بدبخت ہیں اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی نبی کے والدین کو استغفر اللہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، خاکم بتا۔ اور ظالموں، جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے چند دن گزارے، وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ ایسے بہت سارے اور واقعات ہیں، پرانی واقعات، یہ نہیں کہ کوئی کہانی نہیں، وہ پرانی دلائل ہیں۔ اور جس مقدس ماں کے وجود نازنین میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے گزارے، جس مقدس باپ کی صلب مقدس میں نور مصطفیٰ نے کچھ عرصہ گزارا ہوا، یعنی وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں ہو تو ان کو ذبح ہونے سے بچا لے اور ذبیح اللہ ہونے کا درجہ عطا فرما دے۔ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی صلب مقدس میں ہو تو جلنے سے بچا لے۔ وہ نور مصطفیٰ جس مقدس ماں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے مقدس بطن میں وہ چند عرصہ کے لیے، اور وہ جس زمین پر پاؤں رکھ دے تو رب کہہ دے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں ہی نہیں ہیں، یہ رب کی نشانیاں ہیں کہ میرے محبوب کی ماں کے قدموں کا بوسہ لیا ان زمینوں نے، ان پہاڑوں نے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جدا ہوا، پیدا ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ کا بیٹا پیدا ہو، بچی پیدا ہو، اس کو نہلانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے اور بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں نہائے دھوئے آتے ہیں، آنکھوں میں سرما ہے، ناک بریدہ ہے، کوئی کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سیدھے سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ بکرۃ واصیلا، یہ تسبیح پڑھتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور سر زمین پر رکھ کر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رب حب لی امتی، رب کریم میری امت کو میرے حوالے کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ۔ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، جو عرض کرنا آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرماتی ہے ایک آپ کے خاندان کے خاتون ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ وقت جو ہے وہ قریب ہے، تو میں خبر گیری کے لیے گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے تارے کی ٹوٹ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس مکان پر جو ہے سایہ فگر ہے، تارے آسمان کے۔ یہاں بڑے پڑھے لکھے آدمی الحمدللہ، بڑا لطف آ رہا ہے بات کرنے میں۔ فرماتی ہے وہ کہ مجھے ڈر لگا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ ستارے کہیں مکان پہ گر جائیں اور یہ مکان دب جائے۔ پھر میں نے دیکھا کہ نہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ بلائیں لے رہے ہیں، مبارکیں لے رہے ہیں، وہ ایسے مکان کی جو ہے گرد گرد و نواح میں گھوم رہے ہیں، لگتا ہے کسی آنے والے کی خوشیاں منا رہے ہیں اور کسی مہمان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، کسی مہمان کی بارگاہ میں استقبالیہ پیش کر رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اور ہماری حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رب کریم نے میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے۔ آپ لوگ بہت سارے گئے ہوں گے، جو نہیں گئے دوبارہ لے جائے، جو گئے ان کو بھی ہم سب کو دوبارہ لے جائے۔ کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی پیدائش ہوئی ہے جبل ابو قبیس کے دامن میں، اور ادھر صفا اور مروہ جو ہے پہاڑی ہے تھوڑی اونچائی پر، اور وہ جگہ ڈاؤن میں ہے جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تصور میں اگر پہنچ جائیں گے مکہ المکرمہ تو دیکھ لیں کہ میرے آقا وہاں پیدا ہوئے۔ بالکل وہ بظاہر جگہ جو ہے زمینی جغرافیائی لحاظ سے نیچے ہے، ڈاؤن ہے، مگر فرماتی ہے میرے رب کریم نے میری آنکھوں کے سامنے سے تمام حجاب ہٹا دیے، اور میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ سے لے کر پوری مشرق اور مغرب کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ہتھیلی کو آپ نے دیکھ رہی، یعنی پوری پوری زمین کو میں ایسے دیکھ رہی ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہی ہوں، اور میں نے وہاں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا، شام کے، اور میں نے دیکھا 3 جھنڈے دیکھے، رأیت ثلاث اعلام مضروبات۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے کیسے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ وہاں سے آئے جہاں تیری کھوپڑی جاتی نہیں، وہاں گندی کھوپڑی نہیں جاتی ہے، ستھری کھوپڑی جاتی ہے۔ جو ستھرا دماغ ہوگا، ستھرا مزاج ہوگا، جس میں پاکیزگی ہوگی، ستھرا پن ہوگا، اس کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ فرمایا میں نے 3 جھنڈے دیکھے، رأیت ثلاث اعلام مضروبات، جو گاڑے ہوئے تھے، کیا ہوئے تھے؟ نیل کو چھوڑو، گاڑے ہوئے تھے، علماً بالمشرق و علماً بالمغرب، ایک جھنڈا مشرق میں ایک مغرب میں، وعلماً علی ظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا میں نے دیکھا جو کعبۃ اللہ کے اوپر گاڑا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، مولانا نذیر صاحب زندہ باد۔ آپ مجھے بتائیے حضرت آمنہ نے رضی اللہ تعالی عنہا ان 3 جھنڈوں کو دیکھا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، اور تیسرا کہاں دیکھا؟ خانہ کعبہ کے اوپر۔ کس نے دیکھا؟ میرے آقا کی ماں نے دیکھا، ورنہ اس وقت کعبہ کی یہ پوزیشن نہیں تھی جو آج ہے، کا جھنڈا لگا ہوا ہے، مگر دیکھ رہی ہے میرے نبی کی ماں، ابو جہل اور ابو لہب کو دکھتا نہیں ہے، ان کو نہیں دکھتا ہے، کیونکہ دیکھنے کے لیے نظر پاک چاہیے، اور اس وقت ان کی نظر پاک نہیں تھی، شرک کی وجہ سے ناپاک تھی، نہ مشرکین نجس، مشرکین جو ہے وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم کو دیکھنا، مصطفیٰ کریم کی شانیں دیکھنا ایمان والوں کا کام ہے، ایمان والوں کے نصیبے میں ہے، بے ایمانوں کے نصیبے میں، ورنہ اگر واقعی وہ بظاہر سارے وہ جھنڈا دیکھ لیتے تو طوفان نہ مچ جاتا۔ اندر بت ہے 360، یہ جھنڈا کس نے گاڑ دیا؟ مگر جھنڈا دیکھنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، اور دیکھ رہی ہیں کہ میرے اس لخت جگر کی کائنات پہ حکومت ہوگی، کیونکہ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جھنڈا کس کا ہوتا ہے؟ جس کی حکومت ہوتی ہے، جس کی بادشاہی ہوتی ہے، اسی کا جھنڈا لہراتا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ میرے اس نور نظر کی مملکت جو ہوگی، بادشاہ جو ہوگی، سلطنت جو ہوگی، وہ پوری کائنات میں پھیلے گی، لہذا محفل